وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کے سپرد کر دینا یا ان کو گفٹ کر دینا، ہبہ جس کو کہتے ہیں، یہ جائز اور درست ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ عدل اور انصاف کا خیال رکھا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدلوا بین اولادکم، کہ والدین کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف والا معاملہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو زیادہ دے دیا جائے اور کسی کو کم دے دیا جائے، اور کچھ کو دے دیا جائے اور کچھ کو محروم کر دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ سب کو دینا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کیا، دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ تو جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو غلام دیا ہے؟ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس ظلم پر میں گواہی نہیں دیتا، میں گواہ نہیں بنتا، اور پھر ان کو فرمایا کہ فرجعہ، اس کو واپس لے لو اور سب کو دو۔ تو یا تو سب کو ہی برابر دیا جائے گا، یا جو دیا ہے کسی کو ایک کو، تو اس سے لے کر باقیوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں جائیداد دیتے ہیں تو آپ نے بیٹوں کو بھی دینا ہے اور بیٹیوں کو بھی دینا ہے، اور اس میں یہ طریقہ درست ہے کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ دے دیا جائے اور بیٹیوں کو سنگل، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میراث کے معاملے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مذکر ہیں، جو بچے ہیں، ان کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، یعنی ایک حصہ عورت کو، بیٹی کو آپ دیں گے، اور اس کے برابر ڈبل حصہ بیٹے کو دیں گے، اور یہ جائز ہے، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میراث کے مسئلے میں اس کو عدل قرار دیا ہے، تو اللہ رب العالمین سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح جائیداد کی تقسیم میں اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اور خاص کر کے اگر یہ خدشہ ہو کہ وفات کے بعد بچے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، تو پھر اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ ان میں تقسیم کر دینا درست ہے، اور اگر نہیں کریں تو پھر بھی درست ہے، جائز ہے، بلکہ اولا ہے کہ اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو اب تو زندگی اور موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کو کس نے پہلے مرنا ہے اور کس نے بعد میں، تو اس کے بعد شرعی طریقے سے وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے، یہ آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میری جو جائیداد ہے اس کو آپ نے شرعی طریقے سے تقسیم کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔